खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को यानी सुनने वालों को देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदावन यीशु मसीह में मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप और आपके ख़ानदानों में सलामती और शांति होगी और खुदावन ऐसा ही रखे। नाज़रीन बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। किताब मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, हवाला जात और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं, किताबें भी हैं जो आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से हमें बेहतरीन अंदाज में बताती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सके। आज फिर मैं आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 10वीं आयत मुकस्सा पढ़ूँगा। लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे क़ुद्दूस हाथों में देता हूँ। मेरी रहनुमाई कर ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूँ और इस तरह इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पर तेरा क़ुद्दूस हाथ बढ़ जाए और खुदा समझने की, सोचने की ऐ खुदा अक्ल और दनाई अता फरमा। और अगर इनमें से कोई बीमार या कमज़ोर या लागर है तो यीशु के क़ुद्दूस नाम से शिफा पा जाए और सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नाज़रीन बताता चलूँ कि तरतीब के लिहाज से मुकाशफा की उन 7 कलीसियाओं का जिनका तज़किरा मुकाशफा की किताब के पहले बाब में हुआ है, जो किसी ज़माने में एशिया कूचक में मौजूद थी, जो कि आज तुर्की है। उलमा के मुताबिक उस ज़माने में कई कलीसियाएँ थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी गई और यीशु मसीह ने यूहन्ना की वसातत से 7 खतूत उन 7 खादमों के नाम भेजे जो इन कलीसियाओं के पासबान थे और मजमूई तौर पर इन 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने मुखातिब किया और कुछ कलीसियाओं के लिए उसने शाबाश के अल्फाज इस्तेमाल किए, हौसला अफजाई की, कुछ कलीसियाओं की इस्लाह की, किसी को मशवरा दिया, किसी को तौबा के लिए कहा। यूँ 7 कलीसियाओं के नाम 7 पैगामात भेजे गए, 7 खतूत भेजे गए और उन 7 कलीसियाओं में से अब तक हम 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं और अब हम 6ठी कलीसिया यानी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब की 9वीं आयत मुकस्सा के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से हमने सीखा कि चूँकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया एक बाअमल कलीसिया थी, अमल करने वाली कलीसिया थी, खुदावन से मोहब्बत करती थी, हर हाल में फर्मा बरदार रहते थे, गुर्बत में, मुसीबत में, तंगी में, दुख में, तकलीफ़ में। यानी पौलुस की वो बात जो उसने रोमियो के ख़त के 8वें बाब में कही है, ग़ालिबन 35वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? भूख, नंगापन, तलवार, वबा, काल। यहाँ तक वो कहता है कि ना ज़िंदगी और ना ही मौत, कोई चीज़ भी जो है मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया ने पौलुस के उन्हीं अल्फाज को जो है वो अपने सामने रखा और खुदा के कलाम पर अमल किया। तो यीशु मसीह ने उनको बरकत दी और कहा कि जो तेरी मुखालफत करते हैं, तेरे सितारे का सबब हैं, इज़ा देते हैं, परेशान करते हैं, ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते हैं, मैं उन्हीं को तेरे काबू में कर दूंगा और वो आकर तेरे पाँव में गिरेंगे और सीधा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो हमने सीखा था कि जो लोग खुदा के कलाम पर अमल करते हैं हकीकतन वही खुदा से मोहब्बत रखते हैं और वही खुदा की मोहब्बत के मुस्तहिक़ होते हैं। और हमने देखा कि यीशु मसीह ने यहूदियों की जमात को शैतान की जमात कहा, हालांकि वो जिस्मानी तौर पर यहूदी थे, लेकिन हमने रोमियो के ख़त के 2 बाब की 27वीं 28वीं आयत मुकस्सा के मुताबिक जाना कि यहूदी वो नहीं है
جو ظاہر کا ہے. یہودی وہ نہیں ہے جس کا ظاہری اور جسمانی ختنہ ہے، بلکہ یہودی وہ ہے جو روحانی اعتبار سے یہودی ہے اور جس کا ختنہ روحانی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے ایسی جماعت کو، ایسے مذہب کو جو محض جسمانی ناموں نشانوں پر اٹکا ہوا ہو اور مذہبی تکبر سے بھرا ہوا ہو، یسوع مسیح نے رد کیا اور انہیں شیطان کی جماعت کہا. اور بالآخر وہ فلدلفیہ کے کلیسیا سے کہتا ہے کہ وہ خود آ کر تیرے سامنے گریں گے. اور میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی تھی کہ یہاں پر جو فلدلفیہ کی کلیسیا ہے وہ یوسف کی سی مثال ہے، اور اس کے بھائی جو ہیں وہ جسمانی یہودیوں کی مثال ہیں. اور بالآخر خدا نے یوسف کو خوب بدلہ دیا. اسی کے وہی بھائی جو اسے تنگ کرتے تھے، ایک روز انہوں نے یوسف کے سامنے اپنا سر ٹیک دیا کر. تو اس طرح سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں فرمانبردار رہنا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت مقدسہ میں یسوع مسیح ایک اور خوبصورت وعدہ جو ہے وہ اس فرمانبردار وفادار باعمل کلیسیا سے کرتے ہیں. چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے دنیا پر آنے والا ہے. تو اس جگہ پر ہمیں اس کلیسیا کی ایک اور صفت نظر آتی ہے کہ خداون کا کلام صبر کے کلام پر عمل کیا. صبر کا کلام کیا ہوتا ہے؟ صبر کے کلام سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم خداون کے کلام کو جب اپنا لیتے ہیں تو فی الفور کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر نہیں آتی. خدا تعالیٰ نے پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں ابراہیم سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے برکت، شہرت، اولاد بھی دوں گا، اور تیرے پاس بہت مالیت آ جائے گی، اور تجھے عزت بخشوں گا، مقام دوں گا، اور تیری اولاد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. اس کی بیوی بھانج تھی، تو غالباً وہ کوئی 70-75 سال تک جو ہے وہ بے اولاد ہی رہا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس نے بہت حد تک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک کمزور انسان ہونے کے ناطے سے خدا کے کلام کو مانا، جانا، اور بہت حد تک اس کے کلام پر ایمان رکھا، اور گویا اس نے صبر سے خدا کے وعدے کا بھی انتظار کیا. اس طرح سے ہمیں خدا کا کلام جب ملتا ہے تو صبر کا کلام ہوتا ہے. ہمیں صبر کے کلام پہ عمل کرنا ہوتا ہے. جو کلام کی خدا کی طرف سے مل جاتا ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ صبر کرنا ہوتا ہے. جلدی سے کوئی چیز مل نہیں جاتی. تو یسوع مسیح فلادلفیہ کی کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، میرا انتظار کیا ہے، اس لیے میں تجھے اس بڑی آزمائش سے جو پوری دنیا پر آنے والی ہے، اور وہ جو آزمانے والا آ رہا ہے، اس سے میں تیری حفاظت کروں گا. یہاں پہ لفظ ہے جو زمین کے رہنے والوں کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. تو اس سے مراد کو وقت نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے. وقت تو ضرور ہوتا ہے لیکن ایک شخص کی طرف یہاں پر اشارہ ہے جو پوری دنیا کو آزمائے گا. تو یہ کون ہے؟ اس کا جواب کسی ایک جملے میں یا ایک لفظ میں بتانا بہت مشکل ہے. علماء کا خیال ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ ہے، مسیح کا مخالف ہے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے خود کو خدا اور مسیح ثابت کرے گا، اور لوگ اس کی چال بازی کا شکار ہو جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا جو تذکرہ ہے وہ دانیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں. دانیل 9واں باب اس کی 26ویں آیت مقدسہ میں اس شخص کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے. دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 26ویں آیت مقدسہ لکھا ہے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا، اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے، اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا، اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے. وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی
मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़ होगी। तो यहाँ पे एक बादशाह आएगा। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 24वें बाब में यूँ फरमाया कि जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को देखो तो हमें इसकी झलकियाँ मिलती हैं कि ये कौन सा शख्स है। पौलुस रसूल ने बड़ी तफसील के साथ इस शख्सियत की तरफ जो है वो खूबसूरत इशारा किया है। हम चाहते हैं कि उसको भी देखें। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 12 आयत हम पढ़ेंगे और इस शख्सियत के बारे में जानेंगे कि ये शख्स कौन है जो आजमाने के लिए पूरी दुनिया पर आने वाला है। लिखा है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफातन परेशान ना हो जाए, ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स। तो यहाँ पर गुनाह का शख्स अब नोट कर लीजिए, यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद है कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने को खुदा ज़ाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। अब जो चीज़ उससे रोक रही है ताकि वो अपने ख़ास वक्त पर ज़ाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराज़गी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी निजात होती। इस सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराज़गी को पसंद करते हैं वो सब सज़ा पाएंगे। तो इस जगह पर बड़े खूबसूरत अल्फाज में और सरीहन सफाई के साथ बताया गया है, गुनाह का शख्स, हलाकत का फर्जंद, जिसकी आमद जो है झूठ के साथ होगी, और ये एक शख्स है तो उलमा के मुताबिक ये एंटी क्राइस्ट है, मुखालिफ मसीह है। और मुकाशफा के 13 बाब के अंदर जो है तफसील के साथ इसका तस्का हम देखेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ इख्तिसार के साथ बताना चाहता हूँ कि एक वक्त आएगा जब दुनिया पे मुखालिफ मसीह खुद को मसीह ज़ाहिर करेगा और ऐसे निशान और ऐसी अलामत दिखाएगा कि लोग उसको मसीह मानने को तैयार होंगे। उलमा के मुताबिक यहूदियों को वो इज़ा पहुँचाएगा, और यकूब के साथ जो खुदा की हिफाजत का वादा है, और फिर खुदा ने यह भी कहा कि यकूब एक मुसीबत में से गुजरेगा जिससे कलीसिया इस्तिलाह में 7 साला मुसीबत कहा जाता है। तो दानियल कहता है कि वो एक हफ्ते के लिए, किसी ज़माने में दानियल नबी को 70 हफ्तों की एक रोया दी गई थी। दानियल 9वें बाब में उलमा के मुताबिक 69 हफ्ते यीशु मसीह की सलीब पे पूरे हुए और एक हफ्ता अभी बाकी है। एक हफ्ता जो है वो 7 साल का है। ये दुनिया में 7 साल का एक ऐसा दौर है जिसे बड़ी मुसीबत कहा जाता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी मुसीबत दुनिया के ऊपर जब आएगी तो लोग बड़ी आजमाइश से गुजरेंगे। उलमा की बड़ी तादाद जो है इस बात पर इत्तेफाक करती है कि कलीसिया जो है
وہ اس سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ یہودی ان 7 سالہ مصیبتوں میں سے گزریں گے، لیکن کلیسیا پہلے اٹھا لی جائے گی۔ اس لیے بہت سے علماء کا خیال ہے کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا ان راست بازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، جو راست بازی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، پاکیزگی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے، دیانتداری وفاداری سے چل رہے ہوں گے، تو وہ 7 سالہ مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے، لیکن دنیا اس بڑی آزمائش، اس بڑی ہلاکت کا شکار ہوگی۔ اور پولس کہتا ہے کہ جو راستے کو نہیں مانتے بلکہ ناراستی کی راہوں پر چلتے ہیں، وہ بڑی آزمائش میں اس کا شکار ہو جائیں گے، لیکن سچی کلیسیا، سچے راست باز جو ہے وہ اس آزمائش میں سے نہیں گزریں گے، اٹھا لے جائیں گے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو آزمانے والا آنے والا ہے، یعنی ابلیس جو ایک انسان کے روح میں دنیا میں ظاہر ہوگا، مخالف مسیح کی صورت میں ظاہر ہوگا، اینٹی کرائسٹ دنیا میں آئے گا، اور دنیا کے سامنے ایسے نشانات، ایسی چیزیں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب کے اندر ہم بالتفصیل اینٹی کرائسٹ کے بارے میں جانیں گے، لیکن فی الوقت میں نے جو اختصار کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو دنیا کو آزمائے گا، دنیا کے سامنے ایسے کام، ایسی چیزیں پیش کرے گا، لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے گا۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24 باب میں کہا ممکن ہے کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، خداوند یسوع مسیح کا وعدہ جو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ ہے، ہر سچے راست باز کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل میں 21ویں باب کے اندر ان تمام ایمانداروں کو جو ہے آگاہ کیا، جاگتے رہیں، بیدار رہیں، خبردار رہیں، دعا کرتے رہیں، پاکیزگی کی، راست بازی کی زندگی بسر کریں، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں اور آسمان پہ اٹھا لیے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے جب یسوع مسیح کے ساتھ کلیسیا آسمان پہ اٹھائی جائے گی، تو گویا ابلیس جو ہے وہ دنیا میں ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوگا، ایک شخص کو وہ اپنا نمائندہ مقرر کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں خود کو خدا کہے گا، اور دنیا اس کو سجدہ بھی کرے گی، اور دنیا ساری اس کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ لیکن جو وعدہ فیلاڈیلفیا کلیسیا کے ساتھ کیا گیا ہے یسوع مسیح کا، ہر سچے ایماندار کے لیے بھی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو جاگتے اور بیدار رہنا ہے تاکہ ہم اس آزمائش سے بچ جائیں جو پوری دنیا پر آنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، پولس نے اشارہ کیا کہ جو لوگ خود کو گمراہ کر لیتے ہیں، جو برگشتگی کی راہوں پہ چلتے ہیں، ناراستی کی راہوں پہ چلتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں اور ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ اینٹی کرائسٹ کا، مخالف مسیح کا، ہلاکت کے فرزند کا، گناہ کے شخص کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچ کو نہ جانا، ناراستی کو اپنایا۔ اس لیے ہر طرح کی برگشتگی اور گمراہی سے بچ کر ایمانداروں کو فیلاڈیلفیا کلیسیا کی طرح ایک پاک باز، راست باز زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ ہمیشہ عندیہ کرنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے، اور دل میں یہ جذبہ رکھ کے جینا چاہیے کہ ہمیں پاک اور بے عیب زندگی بسر کرنا ہے۔ 11ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ ناظرین، مکاشفہ کی کتاب کے اندر بار بار یسوع مسیح یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ انسانی نقطہ نگاہ سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ پچھلے 2000 سال سے ہم یسوع مسیح کے آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن تاحال وہ نہیں آئے۔ تو کیا یہ چھوٹا عرصہ ہے؟ 20 صدیوں سے اوپر وقت جو ہے بیت چکا ہے، تاہم یسوع مسیح ابھی نہیں آئے۔ تو ناظرین، یاد رکھیے کہ جو کچھ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ اور دیگر کلیسیاؤں کے ساتھ یسوع مسیح نے اپنے آنے کا وعدہ کیا یا پیغام دیا، آج دنیا میں
وہ خوبصورت وقت آ پہنچا ہے۔ جس طرح کہ پطرس کے خط میں لکھا ہے سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، تو وہ اس خط کو لکھے ہوئے بھی آج 20 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا، یہ کتاب مقدس ہی کہتی ہے، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح نے جب جلد لفظ استعمال کیا، پطرس نے جب جلد لفظ استعمال کیا، تو یہ کوئی بہکایا نہیں جا رہا، غلط بیانی نہیں ہے۔ پطرس نے اس کی یوں تشریح بتائی کہ ہمارے 1000 برسوں تو خدا کا ایک دن بنتا ہے۔ یوں کلیسیا کی پیدائش سے لے کر اب تک 2 دن بیت چکے ہیں، اور یہی وہ خوبصورت وقت ہے جس میں یسوع مسیح کو آنا ہے۔ جہاں پطرس نے یہ کہا کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ابھی بہت کچھ ہونا تھا۔ اس زمانے میں بھی ایٹم کا کوئی تصور نہیں تھا، آج ایٹم بن چکا ہے۔ اس زمانے میں مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب میں دیکھیں گے ایمانداروں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ جاگتے بیدار رہیں۔ جو اس زمانہ میں دنیا میں خدا پر ایمان رکھیں گے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں اور مہر نہ لگائیں۔ یہ مہر کیسے لگائی جائے گی؟ یاد رکھیے آج جدید ٹیکنالوجی نے یہ بات ہم پر منکشف کی ہے کہ کس طرح سے یہ کوئی کارڈ ہوگا یا کوڈ ہوگا یا کوئی اس طرح کی چپ ہوگی جو انسانی جسم میں امپلانٹ کی جائے گی، جبکہ آج سے صرف 20 سال پہلے ہی ان چیزوں کا کوئی بڑا وجود نہیں تھا۔ تو یہ وہ خوبصورت وقت ہے جس میں یسوع مسیح اب جلد آنے والے ہیں، اور فلادلفیا کی کلیسیا ہر وہ ایماندار جو ہر روز یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتا ہے، راستکاری کی زندگی بسر کرتا ہے، راست باز ہے، مقدس ہے، وہ فلادلفیا کی کلیسیا کا ممبر ہے۔ اور اب یقیناً جو وعدہ اس کلیسیا سے کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور میرا اور آپ کا خداوند جلد آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بے دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ ضرور ایسا وقت آئے گا، پطرس رسول اپنے دوسرے خط کے 30 باب میں کہتا ہے آخر زمانے میں برے دن آئیں گے، لوگ مسیح کے آنے کے بارے میں ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو آج چاروں طرف ہم یہی دیکھتے ہیں، وہ لوگ زبان سے تو ایسا نہیں کہتے لیکن اپنے رہنے سہنے کھانے پینے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیحی نہیں آنے والا۔ لیکن یاد رکھیے یسوع مسیح نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا کرے گا۔ خدا اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔